رب العالمین نے آسمان و زمین تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، یعنی یہ آسمان اور زمین یہ خادم ہیں، ہم مخدوم ہیں، یاد رکھیے۔ یعنی اگر میں کسی کچے گھر میں رہتا ہوں تب بھی میں مخدوم ہوں، اور اگر کسی محل میں رہتا ہوں تب بھی میں مخدوم ہوں، اگر میں گورا ہوں یا کالا ہوں مخدوم ہوں، امیر ہوں غریب ہوں مخدوم ہوں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو مخدوم کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، پوری کائنات اس کی خادم ہے، یا آسمان یا زمین۔ بھئی یہ چاند آپ کی خدمت کر رہا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، لیکن کم سے کم سورج کی روشنی ریفلیکٹ کر کے رات کو ہمیں دے رہا ہے نا، اپنی ٹھنڈک پہنچا رہا ہے۔ کیا سورج کی خدمت آپ کو نظر نہیں آتی؟ ابھی جو روشنی ہے سورج کی وجہ سے، ابھی جو حرارت ہے، سردی ہوتی ہے نا فوراً جاتے ہیں دھوپ تلاش کرتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ سورج کی وجہ سے۔ اور ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ سورج میں ہر سیکنڈ پر 50 لاکھ ہائیڈروجن بم کے دھماکے ہو رہے ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ہمیں روشنی ملتی رہے، ہمیں حرارت ملتی رہے۔ بھائی جو ذی حیات چیزیں ہیں ان کی بنیاد کس پر ہے؟ کاربن پر۔ یعنی خلیہ پیدا ہونے کے لیے جن مالیکیول کی ضرورت ہے وہ کاربن سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب کاربن جس درجہ حرارت میں پیدا ہوتا ہے وہ درجہ حرارت میں ہمارے زمین کو دستیاب ہے، وہ درجہ حرارت ہمارے سورج کے پاس بھی نہیں ہے کہ کاربن پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے سورج سے کروڑوں نوری سال دور، کروڑوں نوری سال فاصلے پر ستاروں کی شکل میں نیوکلیائی فیکٹریاں قائم کر رکھی ہیں، جہاں وہ درجہ حرارت موجود ہے جہاں ہماری زندگی کے لیے کاربن پیدا ہو سکے۔ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ پوری کائنات تمہاری خدمت کر رہی ہے، یہ بیکٹیریا، یہ جراثیم ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ دوست ابھی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ 2024 میں کیا کچھ انقلابات ہونے والے ہیں سائنس کی دنیا میں، تو کہا گیا کہ ایک خاتون جو ہے وہ چاند پر قدم رکھیں گی 2024 میں۔ کہا گیا کہ جناب کچھ نئے سائنسی ٹولز جو ہیں ہمارے سامنے آئیں گے۔ کہا گیا کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ بہت تیز رفتاری سے ترقی کر جائے گی۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ ہر سال 5 ارب مچھر پیدا کیے جائیں گے، یعنی مچھر تک آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ پوری کائنات کو، کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ رب العالمین نے آپ کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ اب یہ ہماری ناشکری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا باغی بنا کے اپنے آپ کو رکھیں، ہم اللہ رب العالمین کا اطاعت گزار اپنے آپ کو نہ بنائیں۔ افسوس ہے جس امت مسلمہ کو توحید کی وجہ سے آزادی ملی تھی، تم آزاد ہو، کسی کے غلام نہیں ہو، صرف خدا تمہارا آقا ہے جس کے تم غلام ہو، جس کے آگے تم جھکو گے، جس کے آگے جبین نیاز تم جھکاؤ گے۔ یہ امت مسلمہ معذرت کے ساتھ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی غلام، عالمی طاقتوں کی غلام، عالمی مالیاتی اداروں کی غلام، یو این او کے اندر غلام، سیکیورٹی کونسل کے سامنے بے بس۔ افسوس وہ لا الہ الا اللہ جس کا ہم اقرار کرتے ہیں، جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی سب سے بڑی طاقت بنا کر پیش کیا، ہماری بے بسی ہے۔ دوست سمجھنے کی ضرورت ہے۔